الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام عزیزو بھائیو اور دوستو، ماہ رجب المرجب کا آخری دن اور آنے والی شام ماہ شعبان المعظم کی پہلی شام اسلامی سن و ہجری کے ایام و ماہ کے اعتبار سے آج کا یہ دن اسلامی 7ویں اور 8ویں 2 مہینوں کا سنگم ہے۔ رب کریم گزرے ہوئے ماہ کی ہماری ساری کمیاں، کوتاہیاں، غفلتیں، لاپرواہیاں اور گناہوں کو معاف فرمائے، اور شام کو نئے ہونے والے مہینے کے آغاز پہ اللہ تعالی ہمیں اس نئے مہینے کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، دنیا کی زندگی اسی چل چلاؤ کا نام ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہر مرد و عورت، ہر شخص، ہر آدم کا بیٹا، ہوا کی ہر بیٹی
وہ رفتہ رفتہ اپنی آخری منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ کوئی آج گیا، کوئی کل گیا، کوئی صبح گیا، کوئی شام گیا۔ صبح اور شام، دن اور رات، چل چلاؤ کا یہ سفر جاری اور ساری ہے۔ اللہ کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ یہ جو مشکل اور کٹھن سفر ہے، مشکل اور کٹھن سفر ہے، کہ جس سفر میں کتنے ہی لوگ ہیں وہ غروب آفتاب دیکھتے ہیں اور طلوع آفتاب نہیں دیکھ سکتے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو طلوع آفتاب دیکھتے ہیں وہ اگلی صبح کا طلوع آفتاب نہیں دیکھ سکتے، وہ شام کا غروب آفتاب تو دیکھتے ہیں، وہ اگلے دن کا طلوع آفتاب نہیں دیکھ سکتے۔ موت کا فرشتہ جس کے ذمے اللہ نے انسانوں کی روح نکالنے کا ذمہ سپرد کیا ہوا ہے، وہ لوگوں کی روح نکالنے کے لیے صبح و شام، دن رات، وہ بارش میں چھٹی نہیں کرتا، اس کے کام میں جمعہ یا اتوار کا آف نہیں آتا، اس کے کام میں صبح 8 سے لے کے شام 4 تک کی ٹائمنگ فکس نہیں ہے، اس کے سسٹم اور انتظام میں اور اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آ جائے تو وہ پھر مؤخر نہیں ہو سکتا۔ 1 منٹ، 1 سیکنڈ، آدھا سیکنڈ اور مہلت مل جائے، اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، مقررہ وقت سے 1 منٹ، سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی مہلت نہیں ملتی۔ کائنات میں واحد ایک ہستی تھی جنہیں دنیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یاد کرتی ہے، جنہیں دنیا اللہ کے حبیب اور محبوب کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہیں اللہ کی طرف سے مزمل اور مدثر نام عطا ہوئے، جنہیں اللہ نے کالی کملی عطا فرمائی، جنہیں اللہ نے وہ مبارک انگلی عطا فرمائی، وہ معجزہ عطا فرمایا، زمین پہ کھڑے کھڑے آپ نے اشارے سے چاند کے 2 ٹوٹے کر دیے تھے، وہ ہستی مبارک ہستی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں اور وہ اونٹ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کدھر ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں بند ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے ساتھ لے چلو۔ جب دروازے پہ پہنچے تو آپ نے کہا کھولو دروازہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ سرکش یعنی پاگل ہوا پڑا ہے، تو پاگل کتا بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، یہ تو پاگل اونٹ ہے تو یہ تو مارے گا بھی اور جو ہے وہ پاؤں کے نیچے وہ روند بھی ڈالے گا۔ آپ نے فرمایا دروازہ تو کھولو۔ جب اس صحابی نے دروازہ کھولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت بھرا قدم جب دروازے سے اندر رکھا، وہ پاگل اونٹ دروازے کے سامنے منہ کھولے اور غصے میں کھڑا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ اس نے سرکار کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی منہ بند کیا، جھاگ روک دی، اپنی گردن آقا کے پاؤں میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا رسی لو، اب موت تک یہ اونٹ تیری نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور بھی جن کا اتنا احترام کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مستقبلہ شجر ولا حجر ولا مدر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار جس پتھر کے پاس سے گزرتے، جس مٹی کے ڈھیلے کے پاس سے گزرتے، جس درخت کے پاس سے گزرتے، وہ سرکار پہ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ وہ عظیم ہستی، وہ مبارک ہستی کہ 1300 کا قافلہ ہے، بیٹھا ہے، لشکر ہے، صحابہ کرام ہیں، لیکن کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں، کھانا چھوڑو پینے کے لیے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا برتن لو، ایک برتن لایا گیا،
جو وہ برتن اس وقت جس میں وضو کے لیے پانی جمع کرتے تھے، آج کل بالٹی آ گئی، ٹب آ گیا، اس کے قریب قریب کا کوئی ایک برتن ہوا کرتا تھا مٹی کا بنا ہوا، کہ وہ برتن لو، کہ یا رسول اللہ وہ تو خالی ہے، فرمایا لو، اس برتن کو لایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی رحمت برا ہاتھ اس برتن کے اندر ڈالا، آقا کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹے، اتنا پانی نکلا 1200-1300 لوگوں نے پیا بھی، اپنے وضو بھی کیا، اپنے مویشیوں کو پلایا، یہ سارے سیر ہو گئے، پانی ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سارے جہان کو بنایا، آپ کو سارے جہان کا امام بنایا، سارے جہان کا سردار بنایا، اولین آخرین کا امام بنایا، شافع محشر بنایا، ساقی کوثر بنایا، اپنا محبوب اور حبیب بنایا، چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، زلفوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جس مٹی پہ آپ کے پاؤں لگے اس کو مدینہ منورہ بنا دیا، جس شخص کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا آنے والا عبداللہ نامی شخص تھا، ابو قحافہ کا بیٹا تھا، آقا نے ہاتھ رکھا، ابو بکر نہیں صدیق اکبر بن گیا، قتل کے ارادے سے گھر سے نکلا، عمر نام ہے، باپ کا نام خطاب ہے، سرکار کے دست شفقت کے نیچے آیا تو عمر ہی نہیں فاروق اعظم بن گیا، گھر سے نکلا، مالدار ترین شخص تھا، ناز و نعمت میں پلا ہوا، وقت کا خوبصورت ترین، جسم کے اعتبار سے نرم و نازک، عثمان اس کا نام ہے، عفان اس کے والد کا نام ہے، سرکار نے دست شفقت ایسا رکھا، اٹھا تو ذی النورین بن گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دوہرا داماد بن گیا، ایک بچہ گھر میں چچا کا بیٹا ہے، چچا کی اولاد زیادہ ہے اور وہاں پہ پرورش کا اور خاص طور پہ کھانے پینے کا کوئی معقول انتظام نہیں، تو اس وقت رواج یہ تھا کہ کسی بھائی بہن کی اولاد زیادہ ہوتی تو ایک دو بچوں کو دوسرے بھائی بہن کے گھر میں شفٹ کر دیا جاتا کہ چلو کھانے پینے میں، رہن سہن میں اور معاملات برتاؤ میں آسانی ہوگی۔ تو ابو طالب کے گھر سے جس لڑکے کو لایا گیا، جس بچے کو لایا گیا، علی اس کا نام ہے، ابو طالب اس کے والد کا نام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پلا، وہاں پہ بڑا ہوا، حضور کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا کھایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھت کے نیچے اس نے زندگی بسر کی، جب جوان ہوا تو دنیا حیدر کرار کہتی ہے، شیر خدا کہتی ہے، علی المرتضیٰ کہتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت علی مقابلۃ منزلتی فی الجنہ، علی جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، اسی کے برکت سے یاد آ گئی، حدیث میں آتا ہے اہل جنت جنت میں بیٹھے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، ایک دم جنت میں روشنی آئے گی، ایک نور آئے گا، ایک بہت زیادہ چمک آئے گی، جیسے دنیا میں سورج نکلتا ہے تو ایک چمک آ جاتی ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، تو اہل جنت کہیں گے یہ جنت میں اتنی روشنی کہاں سے آ گئی، یہ اتنی دھوپ کہاں سے آ گئی، ہم نے سنا تھا جنت میں سورج نہیں ہوگا، یہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو جنت کا فرشتہ رضوان کہے گا یہ روشنی سورج کی نہیں ہے، ایک گھر میں جنت کے دو میاں بیوی علی ابن ابی طالب اور مائی فاطمہ الزہرا میاں بیوی کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے پہ ان کے دانتوں سے وہ چمک اٹھی، اللہ نے ساری جنتوں کو روشن کر دیا۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کے ہاتھ، جن کے سر پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑتا گیا، یہ دنیا کے عظیم لوگ بنتے چلے گئے۔ وہ لوگ جو صحراؤں میں، جو چراگاہوں میں وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے اور چرواہے کا پیشہ اختیار کرتے تھے، یا پھر دوسری طرف مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی کا کام عام تھا، زراعت پیشہ لوگ تھے، لیکن جب آقا کے مقتدی ہوئے وہ اللہ نے ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ محمد عربی کے کیسے غلام بنے، اللہ نے امام عالم بنا دیا، آج تک دنیا یہ جانتی ہے، اور سیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں تو بے شمار لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے آنے تک آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کا صحابی ایسا نہیں جیسے محمد عربی کے صحابہ ہیں، کسی نبی کا غلام ایسا نہیں جیسے میرے آقا کے غلام ہیں، کسی نبی کے مقتدی ایسے نہیں جیسے میری آقا کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں، کسی نبی کے مرید ایسے نہیں جیسے میرے آقا کے مرید اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ میرے آقا کو اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے زیادہ وجاہت بھی، شجاعت بھی، امانت بھی،
دیانت بھی، فصاحت بھی، بلاغت بھی، کمال بھی، عروج بھی اللہ نے وہ عطا فرمایا جو سارے نبیوں کو دیا۔ پھر اللہ نے وہ عطا فرمایا جو سارے نبیوں سے زیادہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ اور مسلم شریف کی روایت، انا سید ولد آدم، میں حشر کے میدان میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا۔ یہ عظیم ٹائٹل اللہ نے سجایا، امام الانبیاء کا، خاتم الانبیاء کا، نبیوں کے نبی کا، آخری نبی کا، ختم نبوت کا تاجدار بنایا، نبیوں کا امام بنایا، آخری نبی بنایا، شافع محشر بنایا، ساقی کوثر بنایا، اولین آخرین کا امام بنایا۔ یہ وہ عظیم ہستی، یہ وہ مبارک نبی، یہ تاج پہنایا نبیوں والا، سرداری والا، ختم نبوت والا، اپنی محبوبیت والا، اپنی مرجعیت والا۔ اللہ نے وہ تاج پہنایا، وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، وہ عظیم رتبہ دے کے اللہ نے کہا یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس رسول سے جو ملے وہ لے لو، سمجھ آتی ہے جب لے لو، نہیں سمجھ آتی جب لے لو، عقل مانتی ہے تب لے لو، عقل نہیں مانتی تب لے لو۔ تمہاری عقل کیا نتیجہ نکالے گی جو اس نبی کو میں نے دیا ہے؟ ساتوں زمین آسمان کے وہ حیثیت نہیں جو اس نبی کی ایک سنت میں وہ حیثیت ہے۔ 30 صحابہ وہ جو سارے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے، دن رات صبح اٹھتے تو سب سے پہلے آقا کے چہرے پہ نظریں پڑتی، رات کو سوتے تو سب سے آخر میں آقا کا دیدار کر کے سوتے۔ وہ صحابہ، 30 صحابہ سے ایک سنت چھوٹی، سنت پگڑی باندھنے کی نہیں، سنت داڑھی رکھنے کی نہیں، سنت کوئی اور، وہ کون سی سنت جس کو آج کل ہم اہمیت دیں؟ مسواک کی سنت۔ مجھے تو ٹوتھ برش کرنا ہے، مجھے تو فلانا وہ کیا کہتے ہیں برانڈ چاہیے، مجھے تو فلانے برانڈ کی وہ ٹوتھ پیسٹ چاہیے۔ میرے نبی کا برانڈ کچھ اور تھا، وہ برانڈ ایک ہے جو اللہ کے ہاں چلے گا، باقی سارے برانڈ فیل ہو کے رہ جائیں گے۔ 30 صحابہ نے چھوڑا نہیں، بھول گئے، چھوٹ گئی، ادھر مسواک کی سنت چھوٹی، ادھر اللہ کی مدد پیچھے ہو گئی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے داروں سے، نبی کے پڑوسیوں سے، نبی کے مقتدیوں سے، مسجد نبوی کے نمازیوں سے، مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے والوں سے، مدینے میں روزے رکھنے والوں سے، مسجد نبوی میں تہجد پڑھنے والوں سے مسواک چھوٹ جائے، مدد ہٹ جائے، آج کا مسلمان تو پورا دین چھوڑا بیٹھا ہے۔ سود کھاتا ہے پھر کہتا ہے کیا کروں گزارا نہیں، رشوت لیتا ہے کہتا ہے اس کے بغیر نظام نہیں چلتا، ملاوٹ کرتا ہے کہتا ہے پھر کیا کروں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر وہ طریقہ بھی پھر سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے پھر شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیا کریں، کلمہ پڑھتے ہیں پھر پڑھتے بھی ہیں، مسلمان ہیں پھر یہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے، پھر یہ بھی ہے۔ نہیں، اللہ کی غلامی، اللہ کے محبوب کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم کو ماننا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق ماننا۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول سے تمہیں ملا ہے، وہ جو رسول نے تمہیں دیا ہے، جو رسول سے تمہیں ملا ہے اس کو لے لو، فخذوا، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ اللہ ہمیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نیا شروع ہونے والا مہینہ شعبان المعظم، شعبان کا مہینہ معنی بکھرا ہوا، بکھری ہوئی چیزیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ میں 3 احادیث کا خلاصہ مختصر عرض کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تو رکھنا ہی شروع کر دیتے تھے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں آقا نے روزے رکھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کبھی رکھنا شروع کرتے تھے تو لگاتار رکھتے تھے، اور چھوڑ دیتے تھے تو لگاتار چھوڑ دیتے تھے۔ تیسری حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ بھئی 15 شعبان کے بعد روزے کم کر دو، اس سے پہلے جتنے رکھ سکتے ہو رکھ لو۔ اب تینوں احادیث کا خلاصہ سامنے آ گیا کہ اس مہینے میں شب برات کے علاوہ باقی جتنے مہینے کے روزے ہیں وہ پورے مہینے کے مستحب روزے ہیں، جیسے عام طور پہ جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، پھر ایسے ہی 15 شعبان کا روزہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے اس پہ ثواب ملے گا۔ یہ روزہ اصل میں اس بڑے روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ وہ وارم اپ کرتے ہیں نا کھیلنے سے پہلے، بھاگنے سے پہلے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ بھئی اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، عظیم مہینہ، کیا کہتے ہیں، یہ وزیر صاحب کا گھر ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہ
وہ کیا کہ وائٹ ہاؤس ہے، یہ فلانا ہاؤس ہے، کیوں؟ اس بندے کی وجہ سے ان در و دیوار کا نام بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس مہینے اللہ کی وجہ سے اس مہینے کی بھی عظمت اللہ نے بڑھا دی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ، تقوی کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، ساری چیزیں ہیں۔ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے مہینے کی پہلے سے تیاری، اس کے لیے اپنے آپ کو روزے میں ڈالنا، روزہ رکھنا، یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد لوگ روزہ رکھے، کہیں اپنے آپ کو کمزور نہ کر لیں کہ اگلا پورا مہینہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں اگر اللہ نے ہمت دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ اس میں توقف کر لیں، کچھ نفلی روزے رکھ لیں، لیکن اس مہینے میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کی ابھی سے کوشش شروع کر دیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول سے ملا وہ پکڑ لو۔ رسول سے اس مہینے کے روزے ملے، اس مہینے کا تقویٰ ملا، اس مہینے کی تیاری ملی، اس مہینے کا اہتمام ملا، اس مہینے کا انتظام ملا کہ اس مہینے میں اگلے مہینے کے لیے ابھی سے انتظامات کرنا شروع کر دو۔ تیاری تو ہمارے ہاں بھی لوگ کرتے ہیں رمضان سے پہلے، وہ کھانے کا، پینے کا، اور وہ جو ہے راشن کا فلانا سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ روزہ تو ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام تھا، ہم نے روزہ ان چیزوں کو جمع کرنے کا نام رکھا ہوا ہے۔ جب تک بھرا ہوا دسترخوان نہ ہو افطاری نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ تو رمضان کی بات کرتے ہیں، سیرت نبویہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ 3 چاند چڑھ جاتے اتر جاتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہوتی تھی جس کو پیسا جائے اور کھانا بنایا جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک تو اس مبارک مہینے کی کل رات شام سے اگر یہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں شعبان اور رجب میں برکت نصیب فرما، کہ اس میں اتنی ہمیں برکت نصیب فرما کہ ہم ان دونوں مہینوں میں اپنے آپ کو اس میں اتنا تیار کر سکیں تاکہ تیرے عظیم مہینے میں کوئی دن غفلت میں نہ جائے، کوئی دن سستی میں نہ جائے، کوئی دن ضائع نہ ہو جائے، کوئی صبح و شام سحر و افطار، دن اور رات، دن کی نمازیں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، رات کا قیام، کسی میں غفلت نہ ہو جائے۔ اس لیے اب اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب بھی فرمائے۔ اس کی ابھی سے تیاری کرنا، کوشش کرنا، اس کا اہتمام کرنا، کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا دیکھو میرے عزیزو، اللہ نے اپنے نبی کے بعد اگر کچھ اور اللہ کو مطلوب ہوتا تو اللہ کہتا۔ اللہ نے کیا دیا؟ لا نبی اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ ایک اصول یاد رکھ لو، سادہ لفظوں میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک فارمولہ یاد رکھ لو۔ ایک فارمولہ عرض کر رہا ہوں، زندگی کے کسی موڑ پہ، زندگی کی کسی لمحے میں، زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی موقع ایسا آئے جہاں پہ زندگی اللہ رسول سے ٹکراتی ہو، وہاں سے پیچھے ہو جاؤ۔ سمجھ آتی ہے تب بھی، نہیں سمجھ آتی تب بھی، اس لیے کہ جان بوجھ کے کرو گے تو یہ تو کفر تک لے جائے گا، ہوتا تو گناہ ہے لیکن جان بوجھ کے کرنا بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے، اور اگر غلطی سے ہو گیا تو وہ گناہ کبیرہ بن جائے گا، گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنی بیٹیوں کی زندگی، یہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے کہا تم سارے کے سارے نگہبان ہو، اب مرد سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہاں ہمارے ہاں تو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، مرد کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد کی تربیت آپ کے ذمہ فرض ہے۔ آیا نا پارہ نمبر 15 میں، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، کما ربا یعنی صغیرہ، جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی تھی بچپن میں۔ ماں باپ کے ذمے ہے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو کملی والے کا غلام بنانا، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو صحابہ کرام کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نقش قدم پہ چلانا۔ ایمان سے بتاؤ، کبھی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیٹیوں کو ہم نے بتایا حضرت عائشہ نماز ایسے پڑھتی تھیں، حضرت فاطمہ چکی پیستے ہوئے روزہ نہیں چھوڑتی تھیں؟ کبھی ہم نے بتایا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں نا ہم باہر کی دنیا کی بات نہیں کرتے، ہم وہ ہیں الحمدللہ جنہیں ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان سے بتائیں۔ اگر یہ اب تک سستی ہوئی، آج عزم کریں،
اپنے بیٹے کو بٹھائیں، انہیں بتاؤ امام حسن کا یہ مقام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بتاؤ تم کیا جوان ہو جو امام حسین جوان تھے، انہیں بتاؤ تم کیا جوان ہو جو عبداللہ ابن زبیر جوان تھے، انہیں بتاؤ تم کہ تمہارا حافظہ کتنا تیز ہے جو عبداللہ ابن مبارک کا تھا، انہیں بتاؤ تم کیا حافظ قرآن بنو گے جو اللہ نے صحابہ کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ صحابہ کی زندگی ان کو سناؤ۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ تم جو رسول سے ملا وہ لے لو، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بیجہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانے چمک رہے ہیں، کسی کا بھی پلو تھام لو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ بتاؤ ابو بکر کیسے تھے؟ اپنے بیٹوں کو بٹھا کے سمجھایا کرو۔ ہاں ہمارا ایمان تو اللہ ہمیں وہ والا ایمان نصیب فرمائے۔ ایک صحابیہ عورت، بس وہ آخری بات اور شاید وقت بھی پورا ہو رہا ہے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ سنا ہوگا۔ کل میدان کارزار ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ، ان کے پاس اسلحہ کم، ان کے پاس طاقت زیادہ۔ اچھا وہ ہوتا یہ تھا، آگے جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، پیچھے ڈھول بجانے والے اور وہ واہ واہ کرنے والے اور نعرے مارنے والے اور وہ مرثیہ خان شعر و اشعار پڑھنے والے، ہاں جی، یہ سارا ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ مسلمانوں میں کیا ہوتا تھا؟ ایک اللہ کے رسول ہوتے تھے، اللہ کا نام ہوتا تھا، اور تعداد بھی ان سے تھوڑی ہوتی تھی۔ تو رات کے وقت میں ماں، وہ جس کا میاں فوت ہو گیا، یعنی بیوہ عورت، ایک بیوہ نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا۔ آج کے مردوں میں وہ ایمان، اللہ ہمیں وہ ایمان کی دولت نصیب فرمائے، ہمارے مردوں کو بھی، ہماری خواتین کو بھی۔ اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھایا، ایک ایک کا نام لیا اور کہا دیکھو میرے بیٹو، تمہارا باپ فوت ہو گیا تھا، میں نے بیوگی کی حالت میں تمہیں پرورش کی ہے، تمہیں میں نے جوان کیا، میں نے تمہیں بڑا کیا، میں نے تمہیں آج کے دور کا ہنر سکھایا۔ یاد رکھو میں بیوہ ہو گئی تھی، آج تم چاروں کی طرف کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، تمہارے حسب کے اوپر، تمہارے نسب کے اوپر، تمہاری عزت کے اوپر کوئی داغدار نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی عزت کو بھی محفوظ کیا، میں نے تمہارا سر بھی نیچا نہیں ہونے دیا، تمہارے باپ جو اس دنیا میں نہیں ہے اس کا سر بھی نیچا نہیں ہونے دیا، تمہارے ماموں کی عزت کو بھی داغدار نہیں کیا۔ لیکن سنو، میں نے تمہیں دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ جوان ہو کے پھر تم جو مرضی کرنا، تمہیں محمد عربی کا غلام بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس گود میں تم نے پرورش پائی ہے، رب رسول کا نام لے کے تمہیں دودھ پلایا، انہی کے نام کے اوپر تمہیں قربان ہونے کا کہتی ہوں۔ کل میدان کارزار ہے، تم میرے 4 لختے جگر ہو، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی کمینہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ پائے، کسی کی جرت نہ ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ سکے۔ اگر جان دینے کی نوبت آئے تو چاروں اللہ کے نام پہ قربان ہو جانا۔ میں رب کے دربار میں جا کے بتانا چاہوں گی محبوب تیرا تھا، میں نے چاروں اس پہ قربان کر دیے تھے۔ جو رسول سے ملا وہ لے لو، جس سے رسول نے روکا اس سے رک جاؤ۔ ہمیں تو اتنا کہا جا رہا ہے۔ اپنی بچیوں کو بتاؤ، اللہ نے اپنے نبی کو خود کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے نبی اپنی بیٹیوں کو کہے، اپنی بیویوں کو کہے، ایمان والی عورتوں کو کہے، یہ کفر کا نعرہ ہے کہ ہم جو مرضی کریں، یہ اسلام کا نعرہ نہیں، یہ اللہ رسول سے بغاوت کا نعرہ ہے۔ باغی فرعون بنا کرتے ہیں، فرعونوں کا انجام پھر غرق ہونا ہوا کرتا ہے۔ باغی نمرود بنا کرتے ہیں، نمرود باغی ہو کے جوتے کھاتے مرتے ہیں، اللہ رسول سے ٹکر لے کے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اے میرے نبی اپنی بیٹیوں سے کہو پردوں میں لپٹ جائیں، اپنی بیٹیوں سے کہو پردوں میں چھپ جائیں، ایمان والے مردوں سے کہو جھکائیں نظروں کو۔ عورت پہ ظلم بھی حرام ہے، عورت کا نام سامنے رکھے، عورت کی مظلومیت کا رونا روکے، عورت کو بازار کی چیز بنانا بھی حرام ہے۔ یہ افراط اور یہ تفریط اسلام ان دونوں کے درمیان ہے۔ نہ عورتوں کو حبس بے جا قید میں رکھنا، مارنا، پیٹنا، تشدد کرنا، تکلیفیں پہنچانا، یہ بھی جائز نہیں، لیکن عورت کی مظلومیت کے اوپر آنسو بہا کے عورت کی حلال زندگی کو ختم کرنا اور اس کی حیا اور پاک دامنی کو بازار میں بیچ دینا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ نہ وہ ظلم اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اس ظلم کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ خیر الامور اوسطها، اسلام بہترین میانہ راستہ، میانہ روی ہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، خود بھی اپناؤ، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
لا